حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے۔ فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تو مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں، جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے، اور میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا، جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ، اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں، تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا، ایک اور طریقہ بھی بتلایا، اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا، ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا۔ اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، رستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ ہم کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں، اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے۔ وہ غار کے اندر چلے گئے، اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا، جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا، آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا، اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، کریم ہے کوئی آنکھوں شاید من جاوے، کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے، اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا، مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو، وہ سو گئے، تو میں نے کہا نہیں میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اے مالک فجر ہو گئی، آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا، اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا، اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما، نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ زندگی کا کوئی بھی نیا موڑ جب ہمیں میسر آئے تو اس موقع پر
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ذمے جو حقوق ہوں، جو ذمہ داریاں ہوں، ان سے ہم سبکدوش ہونے کی کچھ کوشش کریں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے لگائے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ بھی بڑی ضروری ہیں۔ بعض لوگ حقوق العباد کی بات کرتے کرتے حقوق اللہ کا معاملہ انتہائی سادہ کر دیتے ہیں، وہ بھی بڑے ضروری ہیں۔ یعنی کیوں بندہ فارغ بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس نے بلا وجہ کیوں نماز چھوڑ دی؟ اسے کوئی مصروفیت نہیں تھی، کیوں اس نے نماز کا ترک کیا؟ ڈھیر سارے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں، کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرو۔ بلا وجہ لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں حیل و حجت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ جب زکوٰۃ ضروری ہے تو اسے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مالی وسعت کے باوجود حج کے لیے حاضری نہیں دیتے، تو انہیں جانا چاہیے۔ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی کمزوری دکھانے کی، مثلا میں کہتا ہوں کہ مجبوری کیا تھی؟ سحری کے لیے رمضان شریف میں جن لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ تو اسی طرح روٹین میں بھی اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں، ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ حقوق اللہ کا معاملہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ٹائم نکال کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، وقت نکال کے اپنے ماں باپ کو، اپنے احباب کو، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں۔ کیوں ٹائم نہیں نکلتا نفل پڑھنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، تو کیوں ٹائم نہیں ہمارے پاس تلاوت کلام پاک کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کا ذوق بنائیں۔ دوسرا معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا۔ یہ شریعت اسلامیہ میں انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ انسان معاشرتی طور پر بہت سارے لوگوں سے وقت گزارتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے حقوق اس کے ذمہ زیادہ ہوتے ہیں، کچھ کے کم ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، نسبتاً چچا کے ماموں کے حقوق اس سے کم ہیں، نسبتاً اساتذہ کے مشائخ کے حقوق اس درجے کے نہیں جس درجے کے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں بہن بھائیوں کے حقوق نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں، دوست احباب کے حقوق اس سے کم ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا حق ہمارے ذمے آتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک تقسیم بنائی ہے کہ کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو ادارے کا پرنسپل بنا دیا ہے، کسی کو استاد بنا دیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پہ مینیجر بنایا ہے اور کسی کو اسی ادارے میں چوکیدار بنایا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اب اس میں نزاکت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مالک ہے اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے مزدور کا، اپنے ورکر کا، اپنے ملازم کا، چوکیدار کا، اس نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ آرام پسند ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ حق تو صرف ملازم کا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، حق تو صرف مرید کا ہے وہ پیر صاحب کے لیے ہر طرح کا ادب بجا لائے، حق تو صرف شاگرد کا ہے۔ حالانکہ جو آدمی جتنا بڑا جاتا ہے اس کی نظر اتنی زیادہ وسیع ہونی چاہیے اور اس کو زیادہ نزاکت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بڑائی دی ہے اور میں کچھ لوگوں پر اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، تو پھر زیادہ انسان کے دل میں، ذہن میں وسعت ہونی چاہیے اور زیادہ باریکی۔ چلیں، یہ زیادہ ضروری نہیں کہ آپ سب لوگوں کو مطمئن کر سکیں، اطمینان ان کے دلوں کو پہنچانا یہ ضروری نہیں، چونکہ ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے نا ہر آدمی کی۔ لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور
بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب نے۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی۔ حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ تو کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا۔ یہ مطالبہ غلط ہے شریعت میں۔ آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا۔ دیکھیں نا، شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہا۔ لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی۔ سنو سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ جس نے ماں باپ کو منایا ہے، ان سے پیار کیا ہے، پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی، میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا، اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ۔ تو اللہ، میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے، اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا، وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا، تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر، اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی، اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا، میں چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر، اللہ میں ڈر گیا، میں اسے چھوڑ کے آ گیا۔ اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے، پھر کر دینا کرم۔ اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا، میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا، پر تیرے لیے، تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا، تو اللہ تو رحمت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا۔ پھر تیسرا بولا، اور اس نے بول کے کہا، اے اللہ، ایک مزدور کو، ایک دیہڑی دار کو، ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا، یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ۔ وہ مزدور، وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا، کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا، اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا، میں اسے ڈھونڈتا رہا، وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی، اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں، پھر وہ مجھ سے میں کاروبار کرتا رہا، اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے، وہ سالوں کے بعد لوٹا، میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا، محفوظ کر کے رکھا، وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال، تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں، وہ چرواہا تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں غریب کہاں اور اتنی بڑی گائیں کہاں، تو مذاق کرتا ہے؟ تو میں نے کہا مذاق نہیں، میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی، یہ تیرا ہے۔ اے اللہ، میں کھا بھی تو سکتا تھا نا، پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا۔ اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو وہ کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے، میں تو بدلہ لوں گا، تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ۔ اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے، قانون کا وقار بڑھتا ہے، سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے۔ لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو، تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے، آئین کی پاسداری کا ہے، اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں، حضور نے فرمایا لے لو بدلہ، یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں، لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے، تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ تو بڑے دیوانے آدمی تھے، انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا، کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے، موقع نہیں کو بن رہا تھا، تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے، حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا۔ اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ، جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے، پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھی نا محبت کا بھی تو موقع نرے خشک نہیں نہ ہو جانا چاہیے، نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ تو کبھی ادھر بھی ہیں حقوق العباد کے معاملے میں نزاکت۔ اور پھر جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لے، معافی مانگے۔ ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج، قبول کریں جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں۔ آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہیں معافی لے لو، یہیں، ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ یہی معافی تلافی لے لو، یہی۔ تو ہمارے ہاں مزاج نہیں، مزاج بنائیں نا آپ، معافی کا مزاج بنائیں۔ رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، آج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی۔ آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے، تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کے آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا، تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی۔ تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں۔ اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں۔ پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں۔ ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے، اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے۔
کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں بعض اوقات انسان، وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں۔ دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے، بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے۔ تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا۔ دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی، اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا۔ اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا۔ فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا۔ یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا۔ اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے۔ پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے۔ حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتا نا تیرے ساتھ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ گھر سے کوئی پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا ہے، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے، اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا۔ حضور نے معاف کیا۔ وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا۔ حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم معافی نہیں دیتے، کبھی کبھی صلح تو کر لیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پنچایت میں صلح ہو گئی، پھر لڑائی ہوئی، پھر بات شروع سے شروع ہو گئی، کیونکہ ہم نے معافی، پھر وہ بات شروع ہو گئی 1955 سے، تو وہ بھی آکھیا سی، تو اے بھی کیتا سی، وہ بننے والی گل یاد ہی، او بس کر یار، کچھ بھولیں بھی تو۔ بچے پتہ کیوں خوش رہتے ہیں؟